لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ایک صورت تو وہ ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اگر ہم تنہا پڑھیں تب بھی پڑھتے ہیں، اور اگر امام صاحب پڑھیں تو ہم آمین کہتے ہیں. وہ سورۃ فاتحہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اللہ پاک نے یہ دعا خود سکھا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح تم دعا ہم سے کرو گے تو یہ دعا تمہاری ایکسیپٹیبل ہے. کیونکہ اگر درخواست آفیسر خود ہی بتا دے کہ ایسی درخواست لکھ کے لاؤ تو تمہارا کام بنے گا، تو اس دعا کے معتبر ہونے کی دلیل ہے. اس میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ پاک کی تعریف کی جاتی ہے. دعا جس سے کی جائے پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کی بڑائی اور عظمت. تو اس میں یہ مضمون ہم دہراتے ہیں کہ یا اللہ ساری خوبیاں آپ کے لیے ہیں. کائنات میں جتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں جس پر تعریف کی جا سکتی ہو اس کی مستحق صرف آپ کی ذات ہے. پوری مخلوقات میں چاہے آسمانوں کی ہو، چاہے زمین کی ہو، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، سمندر کی مخلوق ہو، خشکی کی مخلوق ہو، جس میں جو خوبی اور کمال ہے، چاہے بیوٹی کی لائن سے، چاہے طاقت اور قوت کی لائن سے، چاہے دانائی اور حکمت کی لائن سے، چاہے اس کے اندر بہت سے سسٹم ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر علمیت اور اسرار اور رموز اور راز اور پوشیدہ باتیں ہونے کی وجہ، کسی وجہ سے کوئی چیز میں جو خوبی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہے. خوبصورتی اللہ کی دی ہوئی، قوت اللہ کی دی ہوئی، کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، علم اللہ کا ہے. جتنے دماغ ہیں ان دماغوں میں جتنی چیزیں سوچتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے سجائی جاتی ہیں. اللہ ہی نے فیڈ کیا ہوا ہے وہ سب. تو اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ سب تعریف آپ کے لیے. آپ سارے عالموں کو پالنے والے ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ نہایت ہی رحم والے ہیں. ایک انداز ہے یہ بات کرنے کا، اقرار بھی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے بدلے کا ایک نظام بنایا ہے کہ دنیا میں جو ہوتا ہے اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کا بدلہ سامنے آئے گا انسانوں کا، اس کے تنہا آپ مالک ہیں. پھر اپنی وفاداری کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے. نعبد اور نستعین جو ہے وہ ایسے صیغے ہوتے ہیں کہ اب حال کو بھی بتاتے ہیں اور مستقبل کو بھی بتاتے ہیں. اور اس کا اقرار ہم کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے. آپ ہی سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے. پھر اس کے بعد اصل دعا یہ سکھائی جاتی ہے اس تمہید کے بعد میں کہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. اس سے معلوم ہوا میرے بزرگوں کہ اس دنیا میں سیدھے راستے پر چلنا یہ اصل ہے. کھا لینا، پی لینا، کما لینا، پہن لینا، مزے کر لینا، کوئی چیز اس میں سے اہم نہیں. شادیاں کر لینا، بچے جن لینا، کوئی چیز اہم نہیں. مکان بنا لینا، بیلنس جمع کر لینا، بہت سے خوبیاں، کوئی چیز اہم نہیں ہے اس دنیا میں جب تک بندہ ہے سیدھے راستے پر چل جائے. غریبی میں، امیری میں، تندرستی میں، بیماری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، مرد ہونے کی صورت میں، عورت ہونے کی صورت میں. صرف یہ مقصود ہے ہر انسان سے کہ وہ سیدھے راستے پر چل جائے، کیونکہ سیدھے راستے کی اینڈنگ پر جنت ہے. سیدھے راستے کی اینڈنگ پر جنت ہے اور غلط راستے کی اینڈنگ پر جہنم ہے. اس لیے دعا اصل یہ کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. مگر چونکہ سیدھا راستہ بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر سکتا ہے کہ وہ کیا ہے سیدھا راستہ. ہر کوئی آدمی اپنے طور پر کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ سیدھا راستہ ہے، نہیں یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس کی وضاحت فرما دی کہ سیدھے راستے سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا ہے. جن پر انعام کیا اس کو اللہ نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے. وہ انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، وہ صدیقین ہوتے ہیں، وہ شہداء ہوتے ہیں، وہ صلحاء ہوتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے، امیروں کے راستے پر، پڑھے لکھوں کے راستے پر، سائنسدانوں کے راستے پر، ٹیکنالوجی کے راستے پر. ویسا نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ نہیں ہوگا اگر بندہ اس پر چل گیا اور اصل نبیوں اور صدیقوں کے راستے سے ہٹ جائے. تو یہ ایک اہم دعا ہے جو سکھائی جاتی ہے اور ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ہر کنڈیشن میں پڑھا جاتا ہے. ہر کنڈیشن کا مطلب یہ ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پڑھنا پڑتا تھا. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں سمجھ لیجیے آپ. عمر فاروق کو بھی پڑھنا پڑتا تھا, عثمان غنی کو بھی پڑھنا پڑتا تھا, علی مرتضیٰ کو بھی پڑھنا پڑتا تھا. اور بے ادبی اللہ پاک معاف فرمائے, بے ادبی سے بچتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری تھی. ہر مومنٹ پہ بندے کو اس کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے اس کو. آج عشاء کی نماز میں ہم سیدھے راستے پر ہیں تو فجر میں ہوں گے کوئی یقینی نہیں, اس لیے مانگتے ہی رہنا پڑتا ہے. فجر میں ہیں تو ظہر میں ہوں گے کوئی یقینی نہیں, اس لیے مانگتے رہنا پڑتا ہے. ظہر میں ہیں تو عصر تک کی کوئی شیورٹی نہیں, مانگتے ہی رہنا پڑتا ہے. عبادت میں ہے تو ضروری نہیں ہے, معاملات کے لیے بھی چاہیے, معاشرت کے لیے بھی چاہیے, اخلاق کے لیے بھی چاہیے, عقیدوں کے لیے بھی چاہیے, رائٹس اور حقوق کے لیے بھی چاہیے, کمانے کے لیے بھی چاہیے, خرچ کرنے کے لیے بھی چاہیے, خوشی کے لیے بھی چاہیے, غم کے لیے بھی چاہیے. اور ہر فیوچر والا منٹ وہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ اس میں ہم سیدھے راستے سے نہ بھٹکیں. اس لیے ہر وقت ہے یہ کنٹینیوس. مرنے تک کی نماز میں ہوگا یہ, آپ سمجھ لیجیے. جب تک ایمان پر دم نکل جائے اس کے بعد نہیں. ابھی اس کا اہتمام ہو کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں تو ہمارا ذہن اس میں کام بھی کر رہا ہوگا. سورہ بقرہ ہے, 11 بجے تک مولانا ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ 2.5 پارے انہوں نے پڑھ دیے اور آپ کے 1.5 گھنٹے میں نمٹا دیا. 1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہوا شاید پورا, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا کو. تو پھر آدھا گھنٹہ ترجمہ ہو جایا کرے گا انشاءاللہ. دیکھ لیجیے آپ لوگوں کی پارکنگ پہ ہو, اگر پارکنگ ہے آپ کی 11:30 تک تو ٹھیک ہے. اچھا لمٹ نہیں ہے اس کی تو بہت اچھا ماشاءاللہ. صرف جاب کی لمٹ رہتی ہے تو انشاءاللہ اس کی رعایت کریں گے. رمضان یہ تو ہے اگر تھوڑا جاگ لیا, ویسے بھی ہم چائے پی کے ادھر ادھر باتیں ہونے میں لگا ہی دیتے ہیں تھوڑا ٹائم. سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے جو آج آپ کو پڑھ کر سنایا گیا. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کا کلام اصلی حالت میں محفوظ ہے, کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے, امت میں محفوظ ہے. اور اللہ پاک امت پر اتنے مہربان ہیں کہ ہر رمضان میں پابند کر دیتے ہیں کہ میرے سامنے آ کے پڑھو, مجھے سناؤ. ہوم ورک جو ہوتا ہے نا, ماں باپ اگر خود بخود سنتے ہوں بچوں کا تو بچے صحیح جا رہے ہوتے ہیں. آپ بتاؤ کہ تم نے کیا لیسن لیا تھا, کیا سبق پڑھا تھا, اور ایک سال سن کے چھوڑ دیتے نہیں. وہ ہر سال ہے, ہر سال گھر میں پڑھ لیں ایسا نہیں ہے. میرے پاس نہیں ہے اس کا, تو وہ پڑھتے رہو, اپنا ثواب ملے گا. میرے پاس آ کے پڑھو, اور ایک پڑھے گا سب سنیں گے طور سے. اور اسی لیے اس کو زبانی پڑھنا بھی ہے, دیکھ کے پڑھنے کا نہیں. دیکھ کے پڑھا تو کیا پڑھا, یاد کیا نہیں کیا میری بات کو. یہ مہربانی ہے اللہ پاک کی. اب سورہ بقرہ ہم نے سنی ہے آج, کیا مضامین ہے اس کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی ایک آیت کے مضمون بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن ہم اس وقت خلاصے کے طور پر کچھ چیزیں جو ہمارے ذہن میں رہ جائیں کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے. میرے دوستو, اس میں شروع کی صورت کے اندر اللہ نے انسانوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں. ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو اللہ کی بات پر یقین کرنے والی ہے, ایمان لانے والی ہے. جن باتوں پر اللہ نے ایمان لانے کو فرمایا وہ اس پر ایمان لاتی ہے, اور جو ایمان کے تقاضوں اور ذمہ داری میں جو کرنے کو فرمایا وہ کرتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ ایمان لانے والی جو باتیں ہیں وہ سب انسین ہیں, صرف ہم پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ ہم سچ بول رہے ہیں. ہمارے نبی پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے نبی سچ بول رہے ہیں. اس لیے الذین یؤمنون بالغیب ہے, غیب پر آپ کو ایمان لانا ہوگا. بولے کہ میں دیکھوں گا تو مانوں گا, اعتبار نہیں. آپ نے ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کیا ہے, لہذا ایمان ہم پہ تم لائے ہی نہیں. اس لیے ہماری سب سے پہلی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہم تک پہنچی وہ ہم مانتے ہیں. جو ماننے کو انہوں نے فرمایا ہم مانتے ہیں, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ پر, ان کی ذات و صفات پر, ان کے فرشتوں پر, ان کی کتابوں پر, ان کے رسولوں پر, ان کی تقدیر پر, اور ان کی آخرت پر کہ انہوں نے آخرت بنائی ہوئی ہے, اور آخرت میں انسانوں کے پہنچنے پر اور انسانوں کو ان کی زندگی کے اعتبار سے عذاب ثواب دیے جانے پر ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے بتایا وہ صحیح ہے. اور اس کی ذمہ داری میں نماز اور زکوٰۃ وغیرہ چیزیں آتی ہیں, وہ کرتے ہیں. ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو مانتے ہیں اور کرتے ہیں. فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں, یہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. دوسری جماعت اس کے بالکل برخلاف ہے, مانتے نہیں. جب مانتے نہیں تو وہ کرتے بھی نہیں. زندگی کے بہت سے مرحلوں کے اندر ان کے سوچنے سمجھنے کے ان کو موقع آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے, ان کے کانوں پر مہر ہے, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے.
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کا انجام کیا ہے؟ یہ بہت دردناک عذاب سے ان کو سابقہ ہوگا. اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کا صدر ہے، وزیر ہے، بہت بڑا سائنسداں ہے، کوئی بڑا ریسرچ اس نے کیا ہے، نوبل انعام یافتہ ہے، بڑا تاجر ہے، بہت پیسے والا ہے، لوگوں میں بہت محبوب ہے، بڑا خوبصورت ہے. اس سے کوئی بحث نہیں. مانتا ہے اور مان کر کرتا ہے ان ذمہ داریوں کو جو اللہ نے دیے ہیں تو وہ ایمان والا ہے، وہ کامیاب ہوگا. نہیں مانتا ہے اور نہیں مانا تھوڑے دنوں تک نہیں، بلکہ اس طریقے سے کہ اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا رہا اور اس کی کانوں کے اوپر مہر لگی ہوئی رہی مرنے تک. 10 مرتبہ ایسے موقع آتے ہیں کہ سنجیدگی سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ وہ کہیں کیا رہی. دیکھو ذرا انتظار دیکھ لو، آواز بھی آئی تھی چھوٹی سی شرٹ وہاں سے جو دیکھ لو. تو یہ اس کا انجام برا ہے. نیچے بھی ایک نظر ڈالو. تیسری جماعت انسانوں کی جو بیان کی گئی اس میں یہ فرمایا کہ تیسری جماعت وہ ہے جو نہ تو ادھر کا نقصان چاہتی ہے نہ ادھر کا نقصان چاہتی ہے اور وہ گیم کھیلتی ہے. جب بات آئے اس کے سامنے تو یہ شو کرتی ہے کہ میں ماننے والوں میں سے ہوں. جب موقع ہو تو نہیں ماننے کا کردار ادا کرتی ہے. ان کو منافقین کہتے ہیں اللہ پاک کی اصطلاح میں کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہو خادعهم. اور یہ فرمایا کہ دھوکے کا انجام انہی کو ہونے والا ہے. نقصان دھوکے کا، اس فراڈ کا انجام ان کو ہوگا. وما يخدعون الا انفسهم. پھر ان کے کچھ حالات بیان فرمائے. ان کی تھنک کیسی ہوتی ہے، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی تھنک میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو سمجھدار سمجھتے ہیں اور جو سچے فالوور ہوتے ہیں ان کو سمجھدار نہیں بلکہ بے وقوف سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ اصل بے وقوف ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہے جن کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. ان کے کیریکٹر کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ایکٹیویٹیز سے دنیا میں گناہ، معصیت، نافرمانی اس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں سب چیز. قالوا انما نحن مصلحون. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کر رہے ہیں نا اس میں فساد ہے. الا انہم هم المفسدون. وہی فسادی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا فساد کر رہے ہیں. تو ان کی عقل بھی ماری ہوئی ہے، ان کا عمل بھی خراب ہے اور ان کا انجام بھی اسی طرح برا ہے جیسا کہ انجام برا ہے کافروں کا. تو 3 گروپ انسانوں کے ہوتے ہیں، اس میں سے 2 گروپ کا انجام برا ہے، ایک گروپ کا انجام اچھا ہے. تو ایمان والے کامیاب ہوں گے، جو بالکل کھلم کھلا بے ایمان ہے وہ بھی ناکام ہوں گے، جو اندر سے بے ایمان ہے اوپر سے اپنے کو ایماندار ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ناکام ہوں گے. ان 3 قسموں کو بیان کرنے کے بعد حق تعالی شانہ نے انسانوں کے پیدائش کا جو نظام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مرتبہ دیا اور آدم علیہ السلام کا پھر ان کو عظمت اور مقام دینے کے لیے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، پھر ان کو امتحان لیا، پھر فرشتوں کے سامنے بھی علم رکھا، ان کا بھی امتحان لیا، فرشتے ناکام ہو گئے، آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. تو اس علم کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو عظمت دی، ان کو مسخر کر دیا اور اس کی علامت کے طور پر سب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تابع بننے کی کا بتانے کا ہے. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. اس کے بیہائنڈ جو ہے نا ایک بڑی کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا، جس کو اللہ نے کریٹ کیا ہے، اس میں سب سے پاورفل اور طاقتور چیز فرشتے ہیں. ان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. اللہ اس کے اوپر ہیں، وہ سب سے بڑے، لیکن مخلوق میں فرشتے سے بڑا کوئی نہیں. سب سے طاقتور چیز فرشتہ ہے مخلوقات میں. ایک ایک فرشتے کے ہاتھ میں سارے انسان ہیں. ایک ایک فرشتے کے ہاتھ میں آسمان و زمین ہے رکھا ہوا. فرشتے کے کندھے کے بیچ میں آسمان زمین رکھا ہوا، 7 آسمان 7 زمین رکھے ہوئے، کوئی بوجھ نہیں ہوتا ان کو. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. یہ بتایا کہ ان فرشتوں کو تمہارے سامنے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ تم کو سجدہ کریں گے. سب فرشتوں نے سجدہ کیا. یہاں سے پھر ایک نئی کہانی شروع ہو گئی کہ ایک مخلوق جو فرشتوں میں شامل تھی لیکن تھی نہیں فرشتوں میں سے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، تو حکم میں اس پر بھی لاگو تھا کہ بھائی تو بھی سجدہ کر، کیونکہ وہ بھی طاقت اس کے اندر بھی اللہ پاک نے قوت رکھی ہوئی تھی، تو اس کو بھی سکھایا کہ تو بھی جھک جا. اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اب وہاں سے دنیا کی کشمکش کی کہانی شروع ہو گئی. اس کو اللہ نے بیان فرمایا بہت تفصیل سے، جو اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جس سیدھے راستے پر تم کو چلنا ہے، اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے رکاوٹ موجود ہے. ایک راستہ مارنے والا بھی ہوگا.
کیونکہ وہ وہاں سے سلسلہ اس کا چلا ہے، وہاں سے وہ مردود ہوا، پھر اس نے یہ طے کیا کہ میں دنیا میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا، وہ بھٹکانے کا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جن لوگوں کو آسمانی کتاب عطا فرمائی اس سے پہلے، ان کے حالات بہت تفصیل سے بیان فرما، کیونکہ ہمیں بھی کتاب دی گئی اور ہم بھی نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جتنے پہلی کتابیں آئیں سب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جتنے پہلے نبی آئے سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی سب کو ماننا ہوتا ہے، اس لیے سارے نبیوں پر ایمان ضروری ہے۔ جیسے میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ اگر پچھلی کتابوں والے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے۔ ہمارے ذمہ ضروری ہے ان پر ایمان، جتنے نبی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے والے جو صاحب نبی تھے امت ان کی، اور صاحب کتاب سے آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، بڑی اہم کتابیں ان کو دی گئی تھی، ان لوگوں کے پاس یہ چیز آئی تو اس کے حق کو انہوں نے بھلا دیا، اس میں بڑی گڑبڑ کی، اس گڑبڑ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں تاکہ یہ مسلمان جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو اور ان کے پاس کتاب ہو تو کتاب بھی ہو، پھر یہ کتاب میں گڑبڑ بھی نہ کریں، اس کی تفصیلات بھی ہوں ان کے نبی کی تعلیمات کی، پھر وہ اس میں گڑبڑ بھی نہ کریں، یہ ذمہ داری اس امت پر رہے۔ اس لیے پچھلوں نے جو کچھ گڑبڑ کی ہے اس کو بہت تفصیل سے اللہ پاک نے 2 پارے سے لے کر تقریباً سورت کے ختم تک، بلکہ یعنی دوسرے پارے میں بھی اور دوسرے پارے کے بعد بھی اس کو بیان فرمایا۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ تفصیلی حالات بیان کیے گئے بہت سے، ظاہر ہے کہ ان سب کا کوئی احاطہ اور اس کا کوئی اندازہ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن بعض جگہوں سے میں تھوڑا سا ایک اندازہ آپ کو دوں گا کہ کیا وہ چیز تھی جو وہ کرتے تھے۔ ایک بات اللہ نے ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے نبی کی بات پہ اعتماد نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ امت اپنے نبی کی بات پہ اعتماد کرتی ہے، مگر ایک بات ہے، اعتماد کرنے کے بعد اس کو فالو نہیں کرنا، یہ بھی بے اعتمادی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ ایسے اعتماد اس طریقے سے نہ کرنا کہ بات کو ہی صحیح نہیں ماننا، اس میں ڈاؤٹ کر لینا کہ پتہ نہیں صحیح کہا یا نہیں کہا۔ مسلمان یہ بیماری میں تو نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی بات میں ڈاؤٹ کرے کہ پتہ نہیں انہوں نے صحیح کہا کہ نہیں کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہوگا کوئی بہت ہی بالکل بھٹکا ہوا، لیکن بھائی جب ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے سچ کہا ہے تو پھر چلتے کیوں نہیں اس راستے پہ؟ کیا مسئلہ رکھا ہوا ہے؟ کیا چیز کی رکاوٹ ہے؟ وہ بھی تو بے اعتمادی کی ایک قسم ہے۔ اس کا شکوہ موجود ہے کہ ایک وہ بے اعتمادی کرتے تھے اپنے پیغمبر کے اوپر، اور بے اعتمادی کے واقعات بیان فرمائے، اتنی کھلی بے اعتمادی اور شک کرتے تھے جس کی دوسری خاص چیز ان میں بے ادبی کی تھی۔ بے اعتمادی کا تعلق اندر سے ہوتا ہے، بے ادبی کا تعلق باہر سے ہوتا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی باتوں سے۔ وہ کیئر والا انداز تھا، ریمارک کر دینا، اعتراض کر دینا، تنقید کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم کو الو بنا رہے ہیں کیا؟ اب اندازہ لگائیے، بیوقوف بنا رہے ہیں بلکہ جو عربی میں ہے اس کا بہت ہی دھیانک ترجمہ کرے تو یہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے کس قدر بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اس کو مان لو، تو بولے اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہی فرما رہے ہیں، ہو سکتا کوئی اور بول رہا ہو۔ کہ یہ تو ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے۔ اب اپنی حیثیت سے بڑا مطالبہ، رنگ کا حقہ نیر اللہ جہرا، ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں۔ اللہ کو دیکھنے کی بات کس قدر جرت کی ہے، کون تحمل رکھتا ہے اللہ پاک کو دیکھنے کا؟ اللہ نے سب کو مار دیا جتوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے دیکھنا چاہتے ہیں اس پر نہیں مارا، کہا کہ ہم مانیں گے نہیں جب تک دیکھیں گے نہیں۔ ایسی زور سے جبرائیل علیہ السلام نے ڈانٹا ان کو کہ سب اسی وقت مر گئے۔ اللہ کو کیا دیکھ سکتے، جبرائیل کی ڈانٹ کو نہیں برداشت کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار یہ 70 آدمیوں کو میں لے کر آیا اور یہ سارے کے سارے مر گئے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، منتخب چنے ہوئے، انہوں نے بے ادبی کی وہ مر گئے، وہ جو پیچھے ہیں نا وہ تو ان سے آگے کی قوم ہے، ان سے آگے کی چیز ہے وہ۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ یقیناً دال میں کہا ہے کہ موسیٰ سب کو مروا کے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے تھے اللہ میاں کے، ان کی بات بہت سنتے تھے اللہ پاک، کہنے کہ ٹھیک ہے تمہاری وجہ سے یہ سب کو زندہ کر دو، دوبارہ وہی زندہ کیا، 70 کو زندہ کیا۔ قرآن پاک میں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا دیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ یقین کی وہ کیفیت، اعتماد کی وہ کیفیت جو اس امت مرحومہ میں 1400 سال کے بعد بھی ہے، جو حضور کو دیکھے نہیں کبھی، حضور کے معجزات کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، لیکن یہ امت ایسی بے ادبی کبھی نہیں کری الحمدللہ تعالی۔
اور یہ تو حضور کے ساتھ بے ادبی کو برداشت کرتی نہیں، چاہے جان چلی جائے، عزت سے کھیل جائے گی، جان سے کھیل جائے گی. ہمارے پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی ہم برداشت نہیں کرتے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہونا چاہیے یہ بات کہ والہانہ تعلق ہو. تو ایک ان کی یہ بات بتائی کہ وہ بڑے بے ادب، اور دوسری بات یہ بتائی کہ بدتمیز، اور تیسری بات یہ بتائی کہ وہ جو بات کہی جائے اس کو صاف ستھرے انداز میں لینے کے بجائے ہیرا پھیری کے عادی تھے. اس واقعے کو بیان فرمایا جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. وہ ہیرا پھیری کیا؟ ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آ گیا کہ بھئی قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی حکمت سے ڈائریکٹ نہیں بتا دیا کہ فلاں قاتل ہے، کیونکہ وہ مصلحت کے خلاف تھا. اس کا ایک سیٹ اپ بتایا کہ ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لے جا کے میت کے ساتھ میں لگا دو تو مردہ زندہ ہو جائے گا اور بول لے گا کس نے اس کو مارا ہے. اب اس کی انہوں نے کہانی بنائی. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے عجیب و غریب بات کر رہے ہیں آپ. بھائی جب یہ کہا نا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے کہ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں ہم کو، یہ کیا بات ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ میں بیوقوف بنانے والا آدمی دیکھ رہا ہوں تم کو، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں بیہودہ حرکت کروں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کی وحی سے کہہ رہا ہوں. کہیں گے اچھا بولو وہ جس کو کاٹنا ہے نا وہ کیسے رہنا؟ اب انہوں نے کہا کہ بھائی گائے ہو. اب اس کے بعد میں جب انہوں نے کہا کہ نہیں سر کلیئر نہیں ہے بات، تو پھر انہوں نے اس کی صفات بیان فرمانی شروع کر دی. پوچھا رنگ کیسا رہنا؟ تو کہا کہ رنگ پیلا رہنا. اب پیلی گائے ڈھونڈتے پھرو، یلو تو نہیں ہوتی نا گائے، کہاں ہوتی ہے؟ سفید ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، یلو گائے کہاں ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا پیلی ہونا. پھر کھیت میں استعمال کی بھی نہیں رہنا، ان کے پاس کھیتوں میں استعمال ہوتا تھا جانور، ان کھیت میں استعمال کی بھی نہیں رہنا. صحت مند رہنا، بیمار نہیں رہنا. جیسے جیسے پوچھتے گئے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمانا شروع کیا. کوئی عیب اس میں نہیں رہنا، بالکل صحیح سالم رہنا، لا ذلیل ہونا، زمین کو کھینچنے کے لیے ولا تفصیل حرف ہونا، نہ سیراب کرے نہ پانی کھینچنے کے لیے ہو، بس بالکل ہو. تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے. اللہ فرما رہے فذبحوها، صبح تو کر لیا انہوں نے، وما كانوا يفعلون، کرنے والے تھے نہیں، کرنے کے قریب تھے نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہارڈ ہو گیا اس کے لیے جس کی حد نہیں کوئی. ایک تو اس کو تلاش کرتے کرتے ان کو بہت ٹائم نکل گیا. دوسرے یہ کہ وہ جس نے وہ پیلی گائے جس کو تھا اس کو معلوم تھا کہ ان کو ہر قیمت پر خریدنا ہے، اس نے اس کی جو قیمت لگائی تو اس زمانے میں کھال بھر کے سونا اس نے لیا. جب اس کو کاٹو گے نا تو اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ مجھے دینا پڑے گا. اور قوم راضی ہو گئی، کہیں گے ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. بھائی ایک 2-4 تولے سونے میں جو گائے آ سکتی تھی وہ کھال بھر کے دینا پڑا ان کو. تو ان کے اندر ایک بات یہ تھی کہ بات کو سیدھا لینے کی عادت نہیں تھی، ٹیڑھا کر دیتے تھے اس کو بیان. تو جو اہل کتاب تھے جن پر کتاب دی گئی تھی وہ کس طریقے سے گڑبڑ کرنے کی عادی تھے، ان کے مزاج میں کیا خرابیاں تھیں، ان کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمائی ہے. بے ادب بہت زیادہ تھے، اس کے واقعات میں وہ گزرا. بے ادبی کا حال یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی بے ادبی کرتے تھے، اس واقعے کو بھی بیان فرمایا گیا. اور بے ادبی میں ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ ادب کرنے والے ہیں ان کے الفاظ یوز کرتے تھے مگر بدتمیزی کے معنی میں، کس قدر یعنی ہوشیاری کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے. وجہ رائنا، حضور کی خدمت میں آگے کہتے تھے رائنا. رائنا کے معنی آتے ہیں آپ ہمارا لحاظ فرمایا کیجیے، توجہ فرمائیے ہم پر، مہربانی فرمائیے ہم پر. ایک میننگ اس کے یہ ہے، اور دوسرے میننگ ہے ہمارا چرواہا، ہمارے بکریوں کو چرانے والا. تو صحابہ کرام رائنا بولتے تھے، ان کو دیکھا دیکھی کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، بہت مہذب ہے بول کے ان کے لفظ کو یہ بھی استعمال کرتے تھے. اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ وہ لوگ حضور کو گالی دینے کی نیت سے بولتے ہیں، ادب کے لحاظ میں نہیں بولتے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اچھی نیت سے بھی ان کا غلط لفظ مت بولو. وہ بولیں گے غلط نیت سے، تم بولو گے اچھی نیت سے، ورڈ سیم ہے، لفظ سیم ہے، لہذا تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم اچھی نیت سے ان کے غلط معنی میں استعمال کیے جانے والے لفظ کو استعمال کرو، اس سے تمہیں روکا جاتا ہے. لا تقولوا رائنا، عربی میں یہی ایک لفظ نہیں ہے، بہت سے الفاظ ہیں، دوسرے لفظ ہم دیتے ہیں ولیکن قولوا انظرنا، بجائے رائنا کے انظرنا کا لفظ بولا کرو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ ان کی بے ادبیوں کے اندر، بدتمیزیوں کے اندر ہوشیاری بھی بہت ہوتی تھی. تو وہ باریک باریک راستے جہاں سے ان لوگوں کی رسی سکاری مکاری شامل ہوتی ہے ان سے مسلمانوں کو بچنے کی تعلیم فرمائی گئی. 40 ایسے واقعات ہیں سورہ بقرہ کے اندر جو انہوں نے کیے ہیں.
تقریباً 40 کے قریب ان کے ان واقعات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ آسمانی کتاب رکھتے تھے، دیکھو ان کے اندر ایسی ایسی حرکتیں تھیں، تمہارے اندر بھی وہ چیز آئے گی تو تم بھی ان کی طرح مردود ہو جاؤ، تم بھی ان کی طرح غضب کے مستحق ہوں گے، تم بھی ان کی طرح سزا کے مستحق ہوں گے۔ لہذا جب کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے تو بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، بہت عظمت کے ساتھ، بہت سمو و طاعت کے ساتھ، بہت بندگی کے ساتھ میں اس کو تم لو۔ تو ایک ذمہ داری ہمیں سکھائی گئی دوسرے لوگوں کے کندھے پہ بتا کے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو یہ حادثات ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی یہ امت کے ساتھ میں یہ حادثے ہوں، اس تفصیل سے واقف کرایا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا گیا۔ پھر کچھ مسائل اور احکام ہے، سورہ بقرہ میں مسائل بھی بہت ہیں، کچھ مسائل اور احکام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پھر کسی موقع پر اگر موقع ہوا تو دیکھا جائے گا، نہیں تو پھر اسی طرح کے کچھ منتخبات آپ کو گوش گزار کر دیے جائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ مولا آپ نے اپنے کرم سے رمضان کو ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس کی پوری قدر کرنے والا بنا دیجیے، اس کے روزے ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ مولا دین کے دنیا کے کاموں کے ساتھ روزوں کی لمبائی مشقت کے باعث ہو سکتی ہے، پروردگار آپ آسانی فرمانے والے ہیں، ہمیں ہمت بھی عطا فرمائیے اور اپنے کرم سے آسان بھی فرما دیجیے۔ یا اللہ تراویح پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، صحیح اصولوں کے ساتھ ہمارے لیے آسانی فرما دیجیے۔ اور اللہ اس کے دن اور رات سب کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ قرآن پاک کے انوار و برکات ہمیں عطا فرمائیے، روزوں کے انوار و برکات ہمیں عطا فرمائیے، اس کی فضیلت نصیب فرمائیے، اس مبارک مہینے کے انوار و برکات ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو کچھ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کے انوارات ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے، ہماری روح کو اس سے منور فرما دیجیے، ہمارے روح اور جسم کو اس کے مطابق عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔